لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها ثم من قال عمر فعد رجلان وہ مصدقہ وہ نبی کی باوفا بیوی وہ مطہرہ طاہرہ وہ حلیمہ آشنا بیوی اور وہ جس کے نام جبرائیل امین لے کر سلام آئے مبارک ہو وہ لب جن پر ماجی کا نام آئے جسے دلہن بنا کر تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے اور جس کے دلہا بن کے نبی الانبیاء آئے وہ نبی جس کی گود میں لیٹے اس گود میں جبرائیل سلام لے کے آئے ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ جل جلالہ کی شان کے لیے جو اعلیٰ عرفہ بلند والا ہے۔ درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر اکبر پر معزز عزیزان وقار میں آپ کے سامنے سیرت سیدہ ماجی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا رکھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کہ آپ احباب کو علم ہے کہ آج 16 رمضان المبارک ہے، 17 رمضان المبارک کو ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے ہم ماضی کی سیرت سے کچھ سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ بتوفیق اللہ تعالی۔ حاضرین وقار،
سیرت کی ابتدا سے پہلے میں کچھ خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو پوری سیرت کا نچوڑ ہوگا انشاءاللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نام ہے، والد کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، والدہ کا نام ام رومان ہے، خطاب آپ کا ام المؤمنین ہے، لقب صدیقہ اور حمیرہ ہے، کنیت ام عبداللہ ہے۔ یکم ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آپ کی رخصتی ہوتی ہے۔ سن 11 نبوی کو آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا۔ 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتی زندگی میں آپ ان کے ساتھ رہی۔ کل آپ کی عمر 66 برس تھی، بعض روایات میں 58 بعض میں 57 ہجری کو آپ کی وفات ہوئی۔ تدفین آپ کو جنت البقیع میں کیا گیا اور آپ کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور آپ سے جو روایات مروی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایات ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، 2210 روایات ان سے مروی ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر ان کو فقیہ کا لقب بھی حاصل ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب ہمیں کوئی چیز، کوئی حدیث مشکل درپیش ہوتی تو ہم اس کے حل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا مختصر سا تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب ہم تھوڑا سا فضیلت کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ای الناس احب الیک، آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ کس کے ساتھ پیار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ مردوں میں سے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ پھر پوچھا ثم من، ابو بکر کے بعد کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر آپ نے دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں کو گنوا دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماجی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے کہ اے فاطمہ، میرے بیٹے، انہا حبت ابیکی ورب الکعبہ، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم آپ نے اٹھا کے کہا کہ میں عائشہ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میرا باپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں۔ یہ آپ کی فضیلت ہے، اور آپ کی فضیلت کی اور کیا کہنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خواب کے اندر 2 مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام ریشمی رومال کے اندر آپ کی فوٹو میرے پاس لے کر کے آئے ہیں کہ یہ رشتہ اللہ نے آپ کے لیے منتخب فرمایا ہے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ باکرہ اور کمواری عورت ہے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا ہے. یہ واحد ہے، باقی ساری کوئی مطلقہ ہے، کوئی بیوہ ہے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اس طرح بیان کرتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی الطعام. جس طرح کھانوں میں سرید کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے. سرید اس کھانے کو کہتے ہیں کہ گوشت کے شوربے میں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کو پکایا جاتا ہے. یہ ایک بڑا مزیدار کھانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں تو اس کھانے کی کیا شان ہوگی. آپ فرماتے ہیں جس طرح تمام کھانوں میں اس کھانے کو فضیلت حاصل ہے، جس طرح یہ بڑا مزیدار اور لذیذ ہے، اسی طرح تمام عورتوں میں عظمت والی جو عورت ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہے کہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا عائشہ تو ھذا جبرائیل یقرأ علیک السلام. عائشہ جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو سلام کہتے ہیں. ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ جبرائیل علیہ السلام پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں. جب آپ کو کوئی سلام بھیجے اور اس کا آپ نے جواب دینا ہو تو اس طرح دے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ اس پر بھی رحمتیں اور برکتیں ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے اندر قرآن مجید کی 10 آیات مبارکہ اللہ رب العالمین نے نازل کی. اس کا سبب، اس کا پس منظر سیرت کی کتابوں میں بخاری کی حدیث کی کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث منقول ہے، درج ہے کہ آپ ایک غزوے میں گئے. اختصار رکھوں گا بعد میں، صرف سمجھانا مقصود ہے. غزوے میں گئے، واپسی پر ہار گم ہونے کی صورت میں آپ وہ ہار تلاش کرتی رہی. ہار تلاش کرتے کرتے قافلہ جا چکا تھا، تاخیر ہوئی، آپ کو ہار نہ ملا. وہی ٹیک لگا کے بیٹھ کے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو چیز قافلے میں پیچھے رہ جائے آپ نے سب سے آخر پہ آنا ہے، اس کو ساتھ لے کر کے آنا ہے، تلاش کرتے ہوئے آنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک اونٹ کے ساتھ اچاول کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. تو پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے میں نے ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا کہ یہ سو رہی ہے. میں قریب آیا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ماجی اٹھ جاتے ہیں. میں نے اونٹ پر آپ کو سوار کیا اور جیسے ہی اونٹ کو جب میں نے اٹھایا تو ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا. چلتے چلاتے قافلہ مدینے میں پہنچا. عبداللہ بن ابی بن سلول کو یہ بات معلوم ہوئی کہ سیدہ عائشہ آخر میں آئی ہے اور صفوان بن معطل کے ساتھ ہی انہوں نے مدینہ اس کے اندر افواہ پھیلا دی کہ ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالی معاف کرے، صفوان بن معطل کے ساتھ برا ارادہ رکھتی. ماجی فرماتی ہے کہ میں جب گھر پہنچی 1 مہینے تک مجھے بخار رہا تو میں دیکھتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلے میری کیئر کرتے تھے اس طرح نہیں کرتے تھے. میں بیمار آپ آتے میرا حال چال پوچھتے چلے جاتے. کہتے مہینہ گزرا، میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ
آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اجازت ہے؟ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے اگر میں اجازت لیتی تو اللہ کے رسول مجھے کہتے ہیں کہ عائشہ کیا کرو گی جا کے؟ کہتی ہیں کہ آپ نے مجھے اجازت دی، میں چلی گئی۔ اس سے قبل ام مستہ جو مستہ بن اساسہ کی ماں تھی، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب تھوڑا سا فاقہ ہوا تو قضائے حاجت کے لیے باہر گئی۔ اس دور میں باہر جایا کرتے تھے، بیت الخلاء گھروں میں یا گھروں کے قریب نہیں ہوا کرتے تھے، پوری فضا میں جایا کرتے تھے۔ کہتے ام مستہ کو میری چادر کے ساتھ تھوڑا سا ٹھیڑا آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کی بربادی کی بددعا کی۔ میں نے کہا تم کیوں ایسا کرتی ہو؟ وہ تو بدر کے صحابہ لوگوں کے اندر شامل تھے، وہ تو جنتی ہے۔ کہا آپ کو نہیں علم کہ مستہ بن اساسہ آپ کے متعلق کیا کیا کہہ رہے؟ وہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے بات کو سمجھنے کے لیے اپنی ماں کے گھر جانے کی اجازت چاہی کہ وہاں مجھے بات تفصیل کے ساتھ علم ہوگی۔ چلی گئی۔ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان سے مشورہ لیا کہ آپ مجھے بتلائیں کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں مجھے کیا سٹیپ لینا چاہیے، مشورہ دے۔ کیا مجھے عائشہ کو چھوڑ دینا چاہیے یا اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے؟ ماں جی فرماتی ہے کہ ان ایام میں وہی بھی لیٹ ہو گئی، تاخیر کا شکار تھی، ایک ماہ تک اللہ کے رسول پر کوئی وحی نازل نہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ صحابہ سے بھی مشورہ کیا گیا، پھر آپ کی ایک روٹی تھی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی مشورہ کیا گیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آج تک ماجی عائشہ میں ایسی کوئی حرکات و ساکنات کو نہیں دیکھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ ماں جی فرماتی ہے کہ میری آنکھوں سے 2 دن پہلے ہی آنسو تھم نہیں رہے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق اور ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خدشہ لائق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں جی کا رو رو کے کہیں کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی مجھ سے یہ الفاظ کہے نا تو میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنی پاک دامنی میں آپ کو کوئی دعا ہی نہیں دینا چاہتی، حالانکہ ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے پہلے اپنے باپ سے کہا، اپنی ماں سے کہا، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جسارت نہیں کر سکتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کریں۔ وہ کہتی ہے پھر میں نے ہمت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے الفاظ کہے تو میں نے اپنے چہرے کو دوسری طرف کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آسمان سے وحی کا نزول ہو جاتا ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وحی کے آثار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک پسینے سے شرابور ہو رہا ہے، اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف مسکرائے اور کہا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے تیری گواہی کے لیے قرآن مجید میں 10 آیات مبارکہ کو نازل کیا ہے۔ ماں جی فرماتی ہے کہ میں نے اتنا نہیں سوچا تھا، میں نے یہی تصور کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر میری برات کا اعلان کریں گے۔ میں نے کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ قیامت تک میری برات کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، میری پاک دامنی کو جو بیان کیا ہے، وہ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ کیوں؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اے میرے پیغمبر، یہ جو لوگ، یہ جو منافق مل کر کے تیری عائشہ پر بہتان لگا رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، تیرا رب بڑا پاک ہے، بڑا مطہر ہے، بڑا عظمت والا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہتان عظیم ہے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان و فضیلت کم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں۔ وہ بیوی جس کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتخاب کیا ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے کیا کہنے۔ موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ما رأیت احمدا افلح من عائشہ، ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی فصیح و بلیغ عورت کو نہیں دیکھا جو علم کے اندر بڑی مہارت رکھتی ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق امام عطا فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ فقیہ اگر کوئی عورت تھی تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور ہمارے اندر جتنے معاملات کو سب سے زیادہ سمجھنے والی اور حل کرنے والی اور صحیح رائے دینے والی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک ہار بھیجا جس کی قیمت تقریباً 1,00,000 دینار کے قریب تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بہترین قسم کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ ہار آپ کو ملا، آپ کو فوراً امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ سخاوت کرنے والی بھی تھیں، آپ فقیہ اور محدثہ بھی تھیں، اور آپ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی بھی تھی۔ زہد اور تقویٰ بھی آپ کے اندر بہت زیادہ تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کوئی چیز آتی تو آپ اسی وقت فوراً اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا کرتی تھی، اپنے پاس نہیں رکھا کرتی تھی۔ ہمارے ہاں تو یہ لائن لگ جاتی ہے مال اور عہدوں کو جمع کرتے کرتے۔ یہ ہم سب کے لیے یہاں سے سیکھنے کے لیے سبق ہے، مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت میں بیان کرتے ہیں مستدرک الحاکم کے اندر کہ سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں تھوڑے تھوڑے مال کو جمع کرتی رہتی، جب دیکھتی کہ مال وافر ہو گیا ہے پھر غرباء اور محتاجوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جن کے متعلق ہمارے اندر ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ پر سب و ستم بھی کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا بھی کرتے ہیں۔ قرآن کا ان کے لیے یہی پیغام اور میسج ہے کہ جس کی برات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیات کو نازل کر دیا ہو وہ عورت کبھی بھی بری نہیں ہو سکتی، جس کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کیا ہو۔ میرے پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی عورت کا انتخاب نہیں کرے گا جو پاک دامن نہ ہو، مطہرہ نہ ہو، صدیقہ نہ ہو، طاہرہ مطہرہ نہ ہو، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کی بیویوں کو مائیں کہا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ یہ جو نبی کی بیویاں ہیں یہ امت کی مائیں ہیں، اور کوئی بھی شخص اگر اپنی ماں کے متعلق غلط رویہ اختیار کرے گا تو اس کو قابل عقل یا دانشمند نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ پیغام ہے اللہ رب العالمین کا ہمارے لیے کہ نبی کی ازواج وہ ہماری مائیں ہیں، اسی لیے ان کے انقابات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن ہے۔ جب بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ازواج مطہرات پر، انہوں نے فی الفور اس پر عمل کیا ہے۔ جب پردے کی آیات نازل ہوئی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے پاس طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، وفد آتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ آپ کی بیویوں کو ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ خالق ارض و زمان کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ نے فی الفور قرآن مجید کے اندر یہ حکم نازل کر دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تعالیٰ نے فی الفور قرآن مجید کے اندر یہ حکم دے دیا کہ نبی کی بیویوں تم کو آج کے بعد پردہ کرنا ہوگا ہر غیر محرم سے۔ یہ شان، یہ شوکت جو اللہ تعالیٰ نے نبی کی ازواج کو دی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا کی ہے، اس سے کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو ودا کرنے سے پہلے قرآن مجید کی 3 سورتوں کا ترجمہ ضرور پڑھا کے بھیجا کرو، وہ گھر کبھی بھی برباد نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ اپنی بھی اصلاح کرے گی، اپنے گھر کی بھی اصلاح کرے گی۔ ایک سورہ سورہ نساء ہے، دوسری سورہ نور ہے، تیسری سورہ احزاب ہے۔ ان تینوں سورتوں کا ترجمہ پڑھا کر کے پھر اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے الوداع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی زندگی کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو بیان کیا ہے، وہ فضیلت ہی اگر ہم سن لیں اور سمجھ لیں تو ہم کبھی بھی کسی ایرے غیرے کی بات پر توجہ نہ دیں، اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو آگے شیئر نہ کریں، اس کی بات کو اہمیت نہ دیں۔ اگر کوئی اہمیت دیتا ہے، اس سوال میں سے سوال نکالتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے ایمان کے اندر شک ہو رہا ہے، اس کو اپنے وجود پر شک ہو رہا ہے، اس کو اپنے نسب پر شک ہو رہا ہے۔ ایسی حرکات و سکنات سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو صحابہ اور امہات المؤمنین اور صحابیات کی شان کو جو بیان کیا ہے وہ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ ان کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو فراوین کو نازل کر دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اگر صحابہ نہ ہوتے، صحابیات نہ ہوتے، اگر ان کی باتیں آج ہم تک نہ پہنچی ہوتی، ہماری کفیت یہ ہوتی جس طرح آج بادل کے پار بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا بنا کے اپنے سامنے رکھ رہے ہیں اور پھر مندروں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، ان کے سامنے اپنی مناجات کو رکھتے ہیں، ہماری بھی کفیت یہ ہوتی۔ سب سے بڑی ہمارے اوپر اللہ کی نعمت یہ ہے، فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیے، اور پھر ایسے ان کے نمائندے اللہ نے ان کو عطا کیے جنہوں نے نبی پاک کی بات کو سنا، اور بات سننے کے بعد ہم تک من وہاں اس طرح پہنچایا۔ اور امت کے محدثین اور فقہا اور محققین کی یہ محنت ہے کہ انہوں نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور یہ ہزار محدثین نے ان باتوں کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد ہم تک اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد ہمارا اب یہ کام بنتا ہے، ہمارا یہ عمل بنتا ہے کہ ہم ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کریں، اور جو صحابہ پر تبرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کی باتوں کو سن کے ہم سنا کرتے ہیں۔
برکیف وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، میں انہی الفاظ میں اکتفا کرتا ہوں اور میں یہ گزارش کرتا ہوں آپ سب سے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طاہرہ بھی ہے، مطہرہ بھی ہے، صدیقہ بھی ہے، نبی کی بیوی ہیں، جنہوں نے ان کے متعلق کوئی بات کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی، اور جنہوں نے نبی پاک پر بات کی انہوں نے اللہ پر بات کی۔ اسی لیے ہم سب کو اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے ان باتوں کو انسنا کر دینا چاہیے۔ جو بھی کالی زبان والا ہو یا کالے وجود والا ہو یا کالے لباس والا ہو، جو بھی آپ پر تبرہ کرے گا، جو بھی آپ پر سب و ستم کرے گا، ہم اس کی بات کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے اندر اگر کوئی اہمیت ہے تو وہ قرآن مجید کی اہمیت ہے، قرآن مجید کی باتوں کی اہمیت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی اہمیت ہے۔ جو آپ نے اپنی ازواج کی سیرت کو بیان کیا ہے، جو آپ نے اپنی ازواج کے حسن کو بیان کیا ہے، جو شان و شوکت کو بیان کیا ہے، ہم اسی کو اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو، سیرت کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سیدہ عائشہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ جتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ جو سنا سنایا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔